بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے اپنے انگوٹھے پر دم کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار سارا آپ کو ویڈیو میں ہی بتایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ جس کا بھی نام لوگے وہی انسان آپ کا غلام ہو جائے گا۔ ناظرین، عمل جاننے کے لیے، پورا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جس شخص کا بھی آپ نام لیں گے وہی آپ کا غلام ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کا تابع دار ہو جائے گا۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا، ہر طرف آپ کی ہی مرضی چلے گی۔ کچھ بھی کھلانا پلانا نہیں ہے، صرف آپ کے کچھ منٹ ہی لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، اور گھر میں بیٹھے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت مبارکہ ہے، تو اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ بہت ہی طاقت والا مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اسے اچھی طرح کر لوگے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو شخص بھی آپ کی بات نہیں مانتا، کسی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہو، تو اس عمل کے ذریعے وہ آپ کا بن جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو تانے دیتا ہے، تو اس عمل کے ذریعے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا، جو آپ کہو گے ویسا ہی وہ کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ اس عمل کے ذریعے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مان نہیں رہا، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ خاندان میں لوگ نہیں مانتے، تو ان کو منانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ساس ہے، اس نے ناک پہ دم دے رکھا ہے، آپ کی نند ہے، آپ کے گھر میں اور جو کوئی بھی ہے جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ کی بات نہیں مانتے، جان بوجھ کر فساد کرتے ہیں، تو اس عمل کے ذریعے آپ ان کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، ان سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ ناظرین، جو میری بہنیں سسرال میں ہیں، ہر کام کرتی ہیں، سب کی عزت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ نند ہے، دیور ہے، ساس ہے، سسر ہے، جو کوئی بھی ہے وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ ان سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ ناظرین، اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والدین نہیں مانتے، تو ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جائز مقصد ہونا چاہیے۔ جائز مقصد کے لیے ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں کریں گے۔ اگر ناجائز کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔
کون سی آپ نے احتیاط کرنی ہے، کون سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں اور کس طرح پڑھنے ہیں۔ ناظرین، کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ سن لیجئے تاکہ کوئی سوال ہے، کوئی شک ہے، کوئی وہم ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، مرد عورت کے لیے کر سکتے ہیں اور عورت بھی مرد کے لیے کر سکتی ہیں۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں کہ جائے نماز پر ہی بیٹھ کر کریں گی۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے پوری توجہ، یعنی کہ آپ نے پوری توجہ، یقین اور تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ شور میں آپ نہیں کریں گے۔ کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا ضروری ہیں کیونکہ یہ عمل کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک، کوئی وہم ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان عمل کرتا ہے تو کوئی شک تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی کام کرنے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ ویڈیو کو پورا ضرور پڑھا کریں۔ اب عمل کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اسے 7 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھیں گے، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے آپ پڑھ لیں۔ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیجئے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، آپ نے اپنے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نام اپنے انگوٹھے پر لینا ہے، اور آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو آپ والدہ کا نام بھی لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 3 بار اس کا نام لے کر انگوٹھے کو اپنی دوسری ہتھیلی پر رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پوری بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، جو 4 انگلیاں بچیں گی ان پر 10 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہاتھ کی مٹھی بند کر دینی ہے اور پھر اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ نے اسے دیکھا ہوا ہے تو اس کا نام لے کر اپنے دل میں اس کا تصور کر لینا ہے۔ تصور ایسے کرنا ہے
کہ وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو آپ نے مٹھی کو اس کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے گیند کو پھینکتے ہیں۔ آپ نے بس اتنا ہی عمل کرنا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ شخص گھر میں ہے، باہر ہے، کام پر ہے، آپ نے ایسے ہی عمل کو کرنا ہے۔ شوہر لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، تانے مارتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ تمام بہنیں بھائی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔